السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زمانے کی پرواہ کیے بغیر اپنی ازدواجی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ اف الوینا، تم تو حد ہی کرتی ہو۔ یہ جو گھر ہے نا، اسے عورت ہی جنت بناتی ہے۔ مرد کا پیار اور توجہ ایک عام سی عورت کو بھی حور بنا دیتا ہے۔ اس کی بڑی بہن یسرا نے پیشانی پر ناگواری سے ہاتھ مار کر کہا، خدا کے لیے یہ ناجائز ڈیمانڈ چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دوں آپا؟ میں قربانی کا بکرا نہیں ہوں۔ اور میرے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں؟ آپا، تم تو قربانی کا خوب پلا ہوا بکرا ہو، جس کی سال میں ایک بار قربانی نہیں دی جاتی بلکہ دن میں بار بار دی جاتی ہے، پھر بھی اس تنومند بکرے کے گوشت میں کمی نہیں آتی۔ الوینا آپا کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی، الوینا دیکھو نا، تم ہنستے ہوئے کتنی خوبصورت لگتی ہو، منہ پھلائے تو کسی چڑیل سے کم نہیں لگتی۔ بیچارہ میرا آدم بھائی، وہ تو ایک فرشتہ ہے، نہ جانے تمہارے ساتھ گزارا کیسے کر رہا ہے۔ وہ بھی مذاقن بولی، آپ سب لوگ میرے دکھ اور درد کو نہیں سمجھیں گے۔ آدم بھی تو ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے کہ میری الوینا کی مسکراہٹ مونالیزا کی مسکراہٹ سے زیادہ نمبر لے گئی، لیکن وہ بدتمیز یہ نہیں سوچتا کہ میری زندگی کو جہنم رسید کرنے والا صرف اور صرف وہی تو ہے۔ میں سینے پر پتھر کی سل رکھ کر منافقت نہیں کر سکتی۔ آدم اپنے مطلب کی خاطر میری خوشامدید کرتا ہے، اکیلے میں۔ کبھی ماں بہنوں کے سامنے تو کر کے دکھائے نا، تبھی اسے مکمل مرد سمجھوں گی۔ ان کے سامنے بھیگی بلی اور مجھے شیر کی کھا جانے والی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی، بھائی تمہیں ان کے سامنے برا بھلا تو نہیں کہتا نا، تمہاری بیہودہ حرکتوں کو برداشت کر لینا اور ان کے سامنے تمہاری عزت رکھ لینا ایک شوہر کے لیے خاصا صبر آزما کام ہے۔ آپا، بس میں نے کہہ دیا نا کہ میں یسرا نہیں بن سکتی، میں الوینا ہوں اور اسی نام سے پہچانی جاؤں گی۔ تم کیا ہو آپا؟ تمہارا تو نام و نشان ہی مٹا دیا ہے بھائی جان نے۔ یہ بتاؤ کہ تمہاری تعلیم کا تمہیں تو رتی بھر فائدہ نہیں ہوا۔ تمہیں دیکھ کر اور تمہاری باتیں اور نصیحتیں سن کر دادی کے زمانے کی کہانیاں یاد آنے لگتی ہیں، گھسی پٹی اور بیہودہ قسم کی۔ مثلاً کیسی کہانیاں؟ دادی اماں تو کہانی میں ہماری تربیت کی خاطر کیسے کیسے شوخ و شنگ رنگ بھر دیا کرتی تھی، جنہیں میں آج تک نہیں بھولی، بلکہ میں نے شادی کے بعد وہی رنگ اپنی ازدواجی زندگی میں بھر کر اپنی زندگی کو قابل فخر بنا لیا ہے۔ او مائی گاڈ آپا، تمہیں اپنی زندگی پر فخر ہے؟ میں تو ایسی زندگی پر لاکھوں بار لعنت بھیجتی ہوں، اور میں اپنی زندگی پر لاکھوں بار دعا اور سلام بھیجتی ہوں۔ یسرا آپا نے بے ساختگی سے کہا، اوکے، تو پھر مجھ پر ایک مہربانی کرو، آج کے بعد نا مجھے نصیحتیں اور فصیحتیں دینا بند کر دو۔ جب تم زمانہ قدیم کی ایک جاہل اور نادان عورت ہو جس نے پڑھ لکھ کر گنوا دیا، تو پھر تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں رہا، سوائے اس کے کہ تم رشتے میں میری بڑی بہن ہو، بس اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو۔ اگر میں تمہاری ہاں میں ہاں ملاؤں الوینا، تو پھر میں تمہاری دوست بھی ہوں، ہم راز بھی ہوں اور ہم درد بھی ہوں، لیکن اس وقت میں جانی دشمن ہوں۔ تمہیں حقیقت سے روشناس کرنا اپنا فرض سمجھتی ہوں، جس سے میں ہرگز باز نہیں آؤں گی۔ مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے الوینا۔ تو پھر آپا، تم بیٹیوں پر احسان عظیم کر دو، آج سے ہی اپنی بیٹیوں کو اپنی ساس کے حوالے کر دو، دنیا جہاں کی فضول اور پارینہ کہانیاں سنا کر انہیں تمہارے جیسی الو بنانے میں خوب کامیاب رہیں گی۔ تم بھی خوش اور تمہاری بیٹیاں بھی ایک سود مند تربیت حاصل کر لیں گی۔ پرائے گھر جانے کے لیے انہیں پیس پیس کر تم تیار کر دو، اور وہ بڑھیا اسی کامیابی پر اتراتی پھرے گی کہ دیکھا میری تربیت کا کمال، کہ پوتیاں سسرال میں ایسے بن گئیں جیسے آنکھ میں سرما۔ خبردار جو میری آنٹی کو بڑھیا کہا۔ تعلیم نے تمہیں یہ طرز سکھایا ہے کہ بڑوں کی عزت اور احترام کرنے سے تمہیں سبکی ہوتی ہے، ان سے پیار اور شفقت سے پیش آنے سے تم چھوٹی ہو جاتی ہو۔ الوینا، میں تمہیں وارننگ دے رہی ہوں، اگر تم نے ایسا نامناسب رویہ اپنے سسرال میں روا رکھا تو بہت پچھتاؤ گی۔ کیا ہو جائے گا مجھے؟ مر جاؤں گی میں؟ ارے مرنا تو بہتر رہتا ہے میری بہن، تم جس زندگی کی طرف جا رہی ہو موت اس سے بہتر ہے۔ تم یہ مت بھولو کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کی کچھ قدریں ہیں، قانون اور اصول ہیں۔ تم نہ جانے کس پلانٹ کی باسی ہو اور کن خوش فہمیوں میں رہتی ہو۔ یسرا نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا،
اوہو، بچے اسکول میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے. میں نے سوچا تھا کہ تمہارے آفس سے ہوتی جاؤں، لیکن آج مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ تم سے دماغ کھپائی کا کوئی فائدہ ہی نہیں. بالکل درست سوچا ہے میری آپا نے. آپا تم بچوں کی آیا، شوہر کی باندی اور لونڈی کے سوا کیا ہو؟ کچھ بھی تو نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری. آج میری نصیحت کان کھول کر سن لو. آج گھر جاتے ہی تمام ڈگریوں اور گولڈ میڈلز کو لان کے درمیان رکھ کر آگ لگا دینا، تاکہ اڑوس پڑوس بھی تمہاری اس عقل مندی پر مداح سرائی کر سکیں. وہ طنزیہ کہکہا لگا کر بولی تو یسریٰ سر ہلاتی ہوئی کرسی سے اٹھی اور الوینا پر تعصب سے بھرپور نظر ڈال کر بڑبڑاتی ہوئی آفس کے دروازے سے باہر نکل گئی. الوینا فائلوں میں الجھی ہوئی تھی. آفس بوائے کافی کا مگ آدھے گھنٹے پہلے اس کے سامنے رکھ کر جا چکا تھا، لیکن اسے کوئی ہوش نہیں تھا. کام میں ہر وقت مصروف رہنے کے باوجود باس کی ڈانٹ ڈپٹ نے اسے مضطرب کر دیا تھا. اسی پریشانی اور بار بار باس کے طلب کرنے اور اس کے ہر کام میں نقص نکالنے کے بعد فائل اس کے منہ پر دے مارنے کا مقصد وہ بخوبی جانتی تھی، کیونکہ یہ نیا باس کچھ وکری ہی طبیعت کا مالک تھا. خواتین سے دبا کر کام لینا اور پھر بھی خوش نہ ہونا، بلکہ لان تان سے نوازنا اس کا وتیرہ تھا. یکدم بیل کی آواز پر وہ چونکی. اس نے گہری سانس خارج کر کے فائل کو میز سے اٹھایا اور باس کے آفس میں چلی گئی. بی بی گھر جاؤ، چولہا چونکو، بچے پالو، یہ ہے تمہارا رول. یہاں جھک مارنے آئی ہو؟ باس فائل کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولا. سر اسے پڑھ تو لیجئے. وہ شہادت کی انگلی سے کان کو کھجلاتے ہوئے اسے غور سے دیکھنے لگا. الوینا نے اس کی اس بےہودہ حرکت پر نظریں دوسری طرف پھیری. بی بی، میں پہلے دن ہی پہلی نظر میں کام چور لوگوں کو پہچان جاتا ہوں. میری بات پر غور ضرور کرنا. سمجھدار ملازم خاتون بہت جلد اپنے باس کے تیور جان جاتی ہے. میں اس آفس میں 2 مہینے سے ہوں. مجھے بہت ساری عقل مند دور اندیش لڑکیوں نے پہچان لیا ہے. جو بوقت ضرورت خطرے کی بھو کو سونگنے کی قوت رکھتا ہو وہ تو ہوا کامیاب، اور جو تمہارے جیسی نابلد اور انا پرست ہو وہ آفس کا کام کیا خاک کرے گی. سنو، ہم انسانوں سے ہی تو سبق سیکھتے ہیں. عقل کل تو کوئی بھی نہیں ہوتا، بلکہ ہم ایک دوسرے سے بہت جلد زندگی کو کامیاب بنانے کے گر سیکھ سکتے ہیں، جیسے تم مجھ سے. اگرچہ تمہارے اور میرے خیالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. یاد رکھو، جب ایک مرد باس کے ماتحت نوکری کرنی مجبوری ہے تو پھر انا، غیرت اور خودداری کیسی؟ اس کی لو کو ذرا مدھم رکھو، اس لیے کہ یہاں پہلے کام دیکھا جاتا ہے. جی سر، میں دوبارہ فائل کو دیکھ لیتی ہوں. میں نے اس میں ایک غلطی بھی نہیں چھوڑی. وہ احتیاط سے ایسے لفظ چن رہی تھی جیسے کانچ کے باریک ذرے، جن سے معمولی سی بے احتیاطی بھی برتی تو ہاتھ لہو لہان ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے. بہت عجیب لڑکی ہو، شادی شدہ ہونے کے باوجود نہ تجربے کار. میں بات مشرق کی کر رہا ہوں، تم مغرب کی طرف رواں دواں ہو. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ تم شوہر کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہو. یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں میری باتوں کی سمجھ نہیں آتی؟ وہ عجب مکرو مسکراہٹ سے بولا اور سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا. یہ حجاب قید نہیں کہ بات کرنا تک گوارا نہیں. حجاب تو آزادی ہے عورت کی، کیونکہ عزت اور کروفر اور پہچان بتا دیتا ہے. جس عورت پر اس کی مہر ضبط ہو جاتی ہے، نامحرم اس کے سائے سے بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں. سر، آپ نے مجھے سمجھنے اور پرکھنے میں بہت بڑی غلطی کی ہے. وہ اپنی ہمت کو بحال کرتے ہوئے بولی. باس نے اچنبے سے اس کی چہرے کی طرف دیکھا. اسے نتیجے تک پہنچنے میں ذرا سی دیر نہ لگی تھی. تم سچ کہتی ہو؟ میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی ہے. تم کہاں سے آئی ہو، کون ہو اور یہاں کیا کرنا چاہتی ہو؟ کچھ تو فیصلہ کیا ہوگا نا اس فیلڈ میں قدم رکھتے ہوئے. حجابی عورتوں کا نامحرم مردوں میں کیا کام؟ جاؤ اپنا رستہ ناپو. وہ اس کھسکے ہوئے باس کی طرف دیکھنے لگی جس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تو ضرور تھی. وہ بری طرح ڈس انٹیگریشن کے جان لیوا عذاب میں گرفتار ہوتی آفس سے باہر نکل گئی. یہ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ یہ نہیں جانتی کہ ہمارے ساتھ کام کرتے وقت ایک گولڈن رول کو مد نظر نہ رکھیں تو نوکری سے چھٹی. ایکسیپٹنس میں ہی تمہاری کامیابی ہے بے وقوف عورت. سمجھ جاؤ کہ یہ نوکریاں کیسے کی جاتی ہیں، ترقی کیسے ممکن ہے. وہ اس کے رد عمل پر گویا پیچو تاب کھا رہا تھا. آج نرم و گداز بستر کس قدر سخت محسوس ہو رہا تھا، جیسے پتھر کی چٹان کے اوپر کانٹوں کی چادر. یہ بے وجہ نہیں، ایسے ہی تو نیندیں نہیں اڑتی، آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے. وہ اپنی سانس روکتی اور پھر اسے کمرے کے اندھیرے میں تحلیل کرنے لگتی. لوگ مجھے دیکھ کر سوچتے ہیں
کہ मैं बेहद मुतमईन औरत हूँ, हर वक्त हंसती मुस्कुराती नजर आती हूँ। लोगों, दर हकीकत ऐसा नहीं है। जब मोहब्बत गैर मुस्तहकम और बेयकीनी के आलम में गिरफ्तार हो जाए तो दिल खून के आंसू रोता है और लबों पर खून में लबरेज मुस्कान बिखरी रहती है। ज़ाहिर और बातिन के तसादुम का शोर शराबा किसी की समातों तक नहीं पहुंचता। यही तो खुशकिस्मती है मेरी कि किसी को मेरे असल हालात की खबर नहीं। वो बिस्तर से उठकर कमरे से निकली और लाउंज में सोफे पर नीम तराज हो गई। तारीकी में उसके मन की मशल रोशन हुई और जहन में माजी के नकूश उभरने लगे। आदम के गैर मतवक्का सवाल पर वो चौंकी और उसे हैरत से देखने लगी तो वो गोया हुआ। सच कहूँगा, उस रब की कसम सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। घिसा पिटा इजहार बहुत पुराना हो गया है, कोई नई बात करो। किसी नए अंदाज से वो तमस्खराना लहजे में बोली। ओके, तो सुनो, ज़रा गौर करना मेरी सच्चाई पर कि जब मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी में पहली बार देखा था तो मुझे यूं लगा जैसे मेरे दिल के अंदर किसी ने एक बीज फेंक दिया है और जहन माऊफ होने लगा है, सर चकराने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। गुड वन। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर दिल की नरमो मुलायम ज़मीन में बीज खुपता चला गया और फिर बहुत जल्द अगले ही लम्हे मेरे वजूद की हरारत और गरमाइश से बीज से नन्ही मुन्नी कोंपल ने ज़रा सा सर निकाला, क्योंकि जब ज़मीन में काश्त की जाती है तो फिर पानी के साथ रोशनी, हवा और धूप की अशद ज़रूरत होती है ना। जो बीज दिल की ज़मीन पर गिरता है उसे जिस्म की हरारत और मस्बत सोच की बारिश की ज़रूरत होती है। समझी कि नहीं? नहीं समझी। अरे भाई, काश्तकारी किस फसल की, गंदुम या चावल की या किसी और अनाज की? खुलकर तो बताओ ना, पहेलियां बूझने से मुझे बहुत नफरत है। लो सुनो फिर, काश्तकारी फसले मोहब्बत की। जब मोहब्बत की फसल तैयार हो जाती है ना तो रूह को तमानियत मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है ये भी बताए देता हूँ कि उसकी जड़ें कितनी गहरी होती हैं। उसका तुम्हें अंदाज़ा है कि नहीं? सच सच बताना। नहीं जानती बाबा, वो हाथ जोड़कर बोली। चलो मैं बताता हूँ। अलवीना बेगम, गंदम और चावल की फसल की जड़ें मजबूत और गहरी नहीं होती। फसल उठते ही किसान हल चला देता है और जड़ों का कला कमा हो जाता है, मगर फसले मोहब्बत की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि काटो तो फिर से कोंपल फूट पड़ती है और देखते ही देखते एक तनावर दरख्त बन जाता है जिस पर खुशबूदार फूल खिलते हैं और कुछ जायका फल भी। और जब हम इस सरसब्ज सायादार तनावर दरख्त के नीचे सस्ताने बैठते हैं तो फिर दो दिल खुशबुओं में नहा जाते हैं। वो उसकी खूबसूरत नशीली आंखों में गुम होते हुए बोला। फसले मोहब्बत के फूलों की महक का क्या कहना? ओके, ये है फसले मोहब्बत, यानी एक तनावर दरख्त का नाम है और इसके सिवा कुछ नहीं। भाई, हमारे लॉन में ऐसे तनावर दरख्तों की कमी नहीं। वो उसे छेड़ने के अंदाज में बोली। किसी दिन तशरीफ लाना, दोनों उन दरख्तों के नीचे बैठकर लुत्फानंदोज होंगे। हाँ, वो लोग बहुत खुशबख्त होते हैं जिन्हें उस दरख्त के नीचे सस्ताने का मौका मिल जाता है। वो कैफेटेरिया में कुर्सी उसके करीब घसीटते हुए पुरुमीद लहजे में बोला तो अलवीना ने अपनी कुर्सी उससे दूर करते हुए कहा, बात हो रही थी काश्तकारी की, फसले मोहब्बत की, और तुम किस लिए कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहे हो? जरा दरख्त तो तनावर होने का मौका दो। वो कहकहा लगाकर बोली और मोबाइल पर नजरें झुका दी। मैसेज करते हुए उसने कॉफी का ऑर्डर दिया, फिर उसकी तरफ देखकर हंस दी। इतनी आसानी से दरख्त का साया नसीब नहीं होता, जरा उसकी परवरिश के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वैसे बाज बातें इशारों कनाइयों में की जाती हैं, लेकिन हकीकत कुछ इस अंदाज से वारिद होती नजर आती है कि यकीन करने को दिल चाहने लगता है। तुमने 100% सच बोला है, लेकिन अब जरा दिलचस्पी से सुनो। 100% सच कहने जा रहा हूँ। तुमसे मोहब्बत भी करता हूँ और डिग्री के साथ ही शादी की डिग्री भी हासिल करने का प्रोग्राम खासा रोशन है। बस सिर्फ देर है बीज फेंकने वाली हस्ती की रजामंदी की, फिर दोनों का फैसला अम्मी के गोश गुजार किया जाएगा। अलवीना के चेहरे का रंग जरा की जरा बदला, लेकिन संभल गई। शादी का प्रोग्राम गाड़ी खरीदने के मुतरादिफ लग रहा है, जैसे शोरूम जाकर गाड़ी को ठोक बजाकर देखा, रंग और मॉडल पर लम्हे भर को सोचा और मॉडल की साख और मकबूलियत पर भरोसा करते हुए उसमें सवारी कर ली। तुम नहीं समझोगी अलवीना, मैं जब से इस यूनिवर्सिटी में आया हूँ तब से दिल में एक देरीना ख्वाहिश फड़कने लगी है कि तुम्हारी हमराही में वर्ल्ड टूर पर निकल जाऊं। ऐसी बेअंत चाह।
او مائی گاڈ. اچھا اب یہ بتاؤ کہ میں اپنی سچی وکھری محبت کو اور کس نئے انداز میں پیش کروں؟ لفظوں کو تو خوب چنا ہے میں نے، یہ تو مان جاؤ نا. نیا انداز تھوڑا بہت دل کو بھا ہی کیا ہے. وہ پھر مذاقن بولی، لیکن لفظوں سے بیچ کی پرداخت کیسے ممکن ہے؟ الوینا آئی ایم سیریس، اور تم ہو کہ اس فصل محبت کے بیج کو میرے دل سے کھرچ کر نکالنے کے در پہ ہو. ویری بیڈ. کبھی تو سنجیدگی سے بات سن لیا کرو یار، ہر بار اس اہم موضوع کو مذاق میں اڑا دیتی ہو. ایسی بات نہیں، دراصل آج کل محبتیں اور چاہتیں دل کی زمین میں نہیں اگتی. تم کس دور کی بات کرتے ہو؟ کوئی نئی بات کرو، نئے زمانے کی. تو تم تھوڑی وضاحت کر دو نا، ذرا میں بھی تو سنوں. وہ ہمتن گوش ہو کر بیٹھ گیا اور اسی اثنا میں بہرے نے کافی کے 2 کپ اور 2 عدد پیسٹری ان کے سامنے رکھ دی. مجھے پارینہ قواعد و ضوابط پر قطعاً یقین نہیں، کیونکہ آج کے ماڈرن دور میں عورت نے خود کو بدلا تو زمانہ بدل گیا. اس کریڈٹ سے مرد تو فارغ ٹھہرے. اب ہیر رانجھا والی سی سختی تڑپتی ناکام محبت کرنا تو ہے ہی بے وقوفی اور جہالت. وہ فخریہ انداز میں بولی، اوہو میں ہار مانتا ہوں، ناممکن حقیقت نہیں ہوتی. یہ تمہاری طرز سوچ ہے، تمہارا رویہ اور سلوک ہے. محبت کو ممکن بنانا بھی تمہارے اختیار میں ہے اور ناممکن بنانا بھی تمہارے لیے قطعاً مشکل نہیں. منطقی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ ہنستے ہوئے بولی، اور سیدھی باتیں تمہیں دقیانوسی لگتی ہیں. نیا انداز بیاں منطقی لگتا ہے، کچھ سمجھا نہیں میں. وہ جذبز ہو کر بولا، بہت مشکل پسند لڑکی ہو تم. میں نے آج کی نوجوان نسل کو بھی پرانے دور کی پذیرائی اور مدہ سرائی میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہوئے دیکھا ہے، اور مجھے ایسے لوگوں سے شدید نفرت ہے. میرے اپنے خاندان میں بھی ایسے نوجوانوں کی کمی نہیں، اور سب سے بڑھ کر میری اپنی آپا، وہ تو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی. ہر وقت میرا موبائل چیک کرتی رہتی ہیں، جب موقع ملتا ہے آئی پیڈ پر حملہ آور ہو جاتی ہیں. انہوں نے تو میرا ناک میں دم کر دیا ہے، جبکہ وہ جانتی ہیں کہ میں محبت کے گھن چکر میں پھنسنے والی لڑکی نہیں ہوں. انہوں نے خود تو اپنے کزن سے ہنستے مسکراتے شادی رچا لی، نوکری کو خیر آباد کہہ دیا اور 3 بچے بھی پیدا کر دیے، اور اب شوہر کی ہاتھ بندی غلام بننے پر فخر سے تنی رہتی ہیں. تمام آزمائشیں میرے لیے کھڑی کرنے میں انہی کا ہاتھ ہے. گھر والے مجھے انقلابی کہہ کر ہر وقت میرا دماغ کھاتے رہتے ہیں. وہ اس حد تک فرما بردار اور میں پرلے درجے کی انصاف پسند لڑکی انقلابی ہی تو ہوئی نا. تو اس میں فکر مند ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں. جو سامنے ہے اس کے بارے میں سوچو اور جلد از جلد فیصلہ کرو. آخر نئے دور کی نمائندگی کرنے میں ہمیشہ پیش رہتی ہو. خواہ مخواہ تم نے اپنی زندگی میں مشکلات پیدا کر رکھی ہیں. ایک تابعدار بیٹی ہو کر سچی محبت کرنے والے کی زبان پر یقین کرو اور اپنا گھر بسا لو، جیسے سب بساتی ہیں ویسے. اگر اجازت دو تو کل ممی کو تمہارے گھر بھیج دوں. یونیورسٹی بھی تو ہمیں نکالنے پر تلی ہوئی ہے نا. نوکری ہماری منتظر ہے، اور اس کے بعد کا قدم ہے شادی، خانہ آبادی، ڈھول باجے، مہندی، مایوں، رخصتی، ولیمہ، ہنی مون. آہا مزے کے دن آنے والے ہیں یار. ہاں وہی پرانے رسم و رواج کی لڑکی دیکھنے لوگ آ رہے ہیں. بن سنور کر نمائش کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ سب ڈرامہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، سن لو تم. وہ تیز لہجے میں بولی، تو پھر تم ہی بتاؤ نا کہ تمہیں کس طریقے سے حاصل کیا جائے. شادی تو ہوگی نہایت سادگی سے، نہ اعلیٰ ملبوسات، نہ قیمتی جیولری، نہ جوتے پرس لاکھوں کے. مسجد میں نگد حق مہر پر نکاح، باراتیوں کو شربت کا گلاس اور ایک کھجور. دیٹس اٹ. بیہودہ رسم و رواج کو خیر آباد اور اسلامی قانون کے مطابق نئی زندگی کا جہاں آغاز ہو، شادی وہاں ہی کروں گی. یہ محبت وغیرہ سب بکواس شے ہے. میں اس بے وقوفانہ عمل پر قطعاً بھروسہ نہیں کرتی. وہ مستحکم لہجے میں بولی تو وہ خاموش ہو گیا، اور کافی پیتے ہوئے اس نے خاصا وقت لگا دیا. جو لڑکی محبت کے جال میں پھنس جاتی ہے وہ اپنے حقوق حاصل کرنے میں ناکام ہی رہتی ہے. کیا سوچ رہے ہو بھائی؟ وہ اسے سوچ کی گہرائی میں دیکھ کر بڑی اپنائیت سے بولی تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا. الوینا آئی لو یو، لیکن تمہارے خیالات سے مجھے اتفاق نہیں. میرا اور تمہارا تعلق مڈل کلاس سے ہے. اپنا گھر اور کچھ نہ کچھ شہری پراپرٹی بھی ہے. گزر اوقات اللہ کے فضل سے بہترین ہے. یہ ہماری کلاس ہی تو ہے جو اپنے کلچر کو قائم رکھنے میں کمال کا کردار ادا کرتی ہے. وہ فکر مندانہ لہجے میں بولا، میری یہ بات اپنے پلے خوب کس کر باندھ لو الوینا. تمہارے اس رویے اور خیالات سے کوئی بھی ایگری نہیں کرے گا.
نہ کرے، میں کون سی کسی کی منت سماجت کرنے جا رہی ہوں؟ تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ قرآن پاک میں کلاس کی تفریق نہیں کی گئی۔ عورت کے بے تحاشا حقوق کا ذکر نہایت تفصیل سے کیا گیا ہے۔ عورت مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہو، لوور کلاس سے یا اپر کلاس سے، عورت کے حقوق برابر ہیں۔ پہلے سورہ نساء اور سورہ نور پڑھو، اس کے معنی اور ان کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرو، پھر محبت کا اظہار کرنا اور شادی کا فیصلہ کرنا۔ ایک تو پاکستانی مرد کو حقوق کے نسواں اور آزادی نسواں کی رتی بھر بھی سمجھ نہیں، اور پھر چلے ہیں محبت کی پینگیں جھولنے اور شادی رچانے۔ شادی لطیفہ نہیں ہے کہ پل بھر کو پاگلوں کی طرح ہنس لیا اور پھر اس لطیفے کو بھول گئے۔ وہ نخوت سے بولی اور وہاں سے اٹھنے لگی تو آدم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ گردو پیش بیٹھے ہوئے کئی لڑکے لڑکیاں چمکویاں کرنے لگے۔ جب ایک زہر کے نشتر میں ڈوبی ہوئی آواز الوینا کے کان میں پڑی تو وہاں وہ رک گئی۔ یہ کون ہے جس نے کہا کہ حجاب کے درپردہ محبت کی رنگ رلیاں؟ کانوں کو چیرتی اس کی آواز پر سب کھسیانے ہو گئے اور وہ ان سب کو ایسے گھورتی رہی گویا کھا ہی جائے گی۔ امی، میں شادی اس وقت تک نہیں کروں گی جب تک آپ پراپرٹی میں میرا حصہ میرے نام ٹرانسفر نہیں کرائیں گی۔ بیٹا آرام سے میری بات سنو، تمہاری بڑی بہن کی شادی ہماری مرضی کے مطابق ہوئی، اپنی حیثیت و بساط کے مطابق اسے جہیز دے کر رخصت کر دیا۔ اس نے تو ایسی بیہودہ ڈیمانڈ کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تم تو بہت ندیدی ہو کر حصے پر اتر آئی ہو، بھول جاؤ حصے وصے کو۔ ماں اس کے خیالات سن کر دہل گئی۔ وہ ہے یسرا اور میں ہوں الوینا، دو مختلف قسم کی شخصیات، ایک دوسرے سے 90 ڈگری فرق۔ پلیز مجھ سے اس قسم کی توقع رکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ میں جو بھی ڈیمانڈ کر رہی ہوں جائز ہے۔ میں اپنے ہاتھ پیر کٹوا کر پرائے گھر چل پڑوں گی، یہ آپ کی سوچ ہے امی؟ ایک طرف تو نئے زمانے اور نئے خود ساختہ قوانین کی بات کرتی ہو، دوسری طرف ہزاروں سال پیچھے چلی جاتی ہو۔ مجھے تمہاری پرسنالٹی کا یہ تضاد سمجھ نہیں آتا بیٹی، ہمیں پاگل کر دیا ہے تم نے۔ خبردار جو جائیداد کی تقسیم کی بات بھائیوں کے سامنے کی، وہ تمہیں لون میں دبا کر اوپر درخت لگا دیں گے۔ میں غلط بیانی سے کام نہیں لے رہی امی، میں نے جو درس سیکھا ہے نا وہ ہے حقوق نسواں کے لیے بھائیوں کے دو بدو کھڑے ہو جانا۔ اس نئے دور میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکام کی پذیرائی نہ ہو تو کیا فائدہ ان درس و تدریس کا؟ میں نے قرآن کریم کا ہر لفظ سمجھ کر پڑھ لیا ہے، اب بے وقوف نہیں بنوں گی میں۔ ہمیں حقوق کے لیے ثابت قدم ہونے کا جو درس قرآن کریم کے احکامات کو مد نظر رکھ کر دیا ہے 100% درست ہے۔ ذرا اس پر غور تو کریں امی، اور اپنے حقوق کے لیے آپ بھی کھڑی ہو جائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر دیکھیں کہ اپنے ہی گھر میں ڈر سہم کر زندگی کے دن پورے نہیں کریں گی۔ وہ ہمدردانہ لہجے میں بولی، امی زندگی کو مزے سے نہ سکون میں گزاریں۔ ارے میں تمہاری طرح پاگل نہیں ہو گئی ہوں۔ خالہ کے گھر رشتے سے تم نے انکار کیا، ہم نے مان لیا۔ اب شادی کرنے کی شرط ہے کہ پراپرٹی سے اپنا حصہ بٹورنا۔ ہمارے خاندان میں اس قسم کے کوئی رواج نہیں ہے، اس لیے اس انقلابی آواز کو اپنے من میں ہی دفن کر دو۔ میں معاشرے، خاندان اور اس گھر کے رواج اور رسولوں کی بات نہیں کر رہی، میں رب العزت کی اس کتاب کی بات کر رہی ہوں امی، جس میں آپ کو اور مجھے گوشت پوست، خون، پانی اور جذبات و احساسات سے بھرپور انسان سمجھ کر قوانین کے مطابق چلنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ان احکامات سے انکار کا مطلب ہے کفر، گستاخی اور زیادتی۔ امی ذرا سوچئے نا کہ ہمارے رب نے ہم پر زندگی تنگ نہیں کی، بلکہ اسے آزادی اور وسعت بخشی ہے، اور ہم کس قدر جاہل اور اناڑی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہونے کے بجائے خود ساختہ پابندیوں اور قید و بند کی صحبتوں میں زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں اس مرد کی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں جہنم رسید کر دیا جائے گا، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ آپ کو اپنی بہن کا بیٹا پسند ہے تو 100 بار ہو اور بار بار ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھے آدم پسند ہے، یونیورسٹی میں میرے ساتھ تھا، اس نے آخری دنوں میں مجھ سے رشتے کی بات کی تھی، لیکن میں نے ٹال مٹول سے گلو خلاصی حاصل کر لی تھی۔ 2 سال تک اس کا مجھ سے رابطہ رہا۔ میں قرآن کریم بات ترجمہ پڑھ کر عورت کے تمام حقوق اسے گوش گزار کرتی رہی اور وہ سنتا رہا۔ اگر میں غلطی پر ہوتی تو وہ مجھے کب کا بھول چکا ہوتا نا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے بھی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا، بند ذہن کی گرہیں کھول کر تمام شرائط ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہے جو ناجائز اور غیر مناسب نہیں ہے۔
آج کل میں وہ آپ سے بات کرنے آ رہا ہے، اسے پہلے چکر میں ہی ہاں کر دیجیے گا، اور شادی مسجد میں نقد حق مہر کے عوض نکاح اور شربت کے گلاس پر میں مجبوراً اور ہاری ہوئی مسکراہٹ کے ہمراہ رخصت نہیں ہونا چاہتی۔ اس میں کردار کی مضبوطی پہلی اولین شرط ہے، اس میں آپ کو شرمندہ ہونے نہیں دوں گی امی۔ وہ لمبی چوڑی تمہید باندھ کر فیصلہ کن انداز میں بولی، اور ہاں امی، اس سے پہلے میرا حصہ میرے حوالے، ٹھیک ہے نا؟ میں تمہاری تمام بکواس سن رہی ہوں۔ اس قدر باغیانہ سوچ اور لالچ میں تو حیران ہوں کہ تم میری بیٹی کیسے کہلا سکتی ہو۔ ناز و نام میں پالنے کے نتیجے ہیں سب، تم تو خاندان بھر میں ناک کٹوا کر ہی دم لوگی، اور یہ جو 2 بھائی ہیں نا تمہارے، جن کی تم چہیتی اور لاڈلی بہن ہو، ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے نکل جائیں گے۔ ان کے سامنے یہ منطقی اور حقیقت پسندانہ دلائل ناکام ہی رہیں گے، اس لیے چپ کا دروازہ رکھو اور اپنے گھر جاؤ۔ امی، آدم حق مہر میں 3 بیڈروم فلیٹ میرے نام کر رہا ہے، جس کے کرائے پر میرا حق ہوگا۔ جن کی میں چہیتی اور لاڈلی بہن ہوں، ان سے کہیں نا کہ شریعت کا احترام کرتے ہوئے مجھے مضبوط اور پائیدار بنا کر غیروں کے حوالے کریں، نہ کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کے آگے ڈال دیں۔ وہ ماں کے ہاتھ پر بوسہ دے کر بولی، یہ جو تم نے تعلیم حاصل کی ہے، لاکھوں کا جہیز اور شادی کا خرچہ الگ، یہ سب کیا ہے؟ تمہارے حصے کے پیسوں سے ہی تو ہوا نا، مزید کون سا حصہ باقی رہ گیا ہے؟ 1 لاکھ تنخواہ اور یہ گاڑی پہ بھی تو اسی تعلیم پر خرچ کرنے کی وجہ سے تمہاری آسانی اور سہولت کا سامان نہیں۔ امی، تعلیم و تربیت تو آپ کے فرائض کے زمرے میں آتا ہے نا، باقی جہیز جیسی لعنت آپ اپنا نام و ناموس اونچا کرنے کے لیے میری زندگی میں داخل کر رہی ہیں۔ مجھے یہ شوبازی نہیں چاہیے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا جہیز صرف لوٹا اور جائے نماز ہو سکتی ہے، تو کیا میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نعوذ باللہ زیادہ اعلیٰ ہوں کیا؟ مجھے جہیز میں قرآن کریم، جائے نماز اور لوٹا ہی چاہیے۔ میں جس کے گھر جا رہی ہوں نا، وہی میرے نان نفقے کا ذمہ دار ہے۔ اپنی بساط کے مطابق وہ جو بھی مجھے دے سکتا ہے، سو بسم اللہ، میں راضی ہوں۔ امی پلیز بھی پریکٹیکل، آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں، اگر آپ میں سے کسی نے اس قسم کی کوئی جاہلانہ حرکت کی تو میں حیرت اور تعصب سے ہی مر جاؤں گی۔ کرتی ہوں تمہارے بھائیوں سے بات، دیکھنا کہ تمہاری ڈولی میں مجھے بھی بٹھا کر رخصت کر دیں گے۔ عورت کی تو تڑاق نہ ہمارے معاشرے میں نہیں چلتی۔ ذرا تجربہ کریں اس صورتحال کا کہ آپ کو گھر سے نکالنے کی نوبت کیوں آئے گی، جبکہ آپ میری جائز خواہش کا اعتراف کریں گی۔ ارے مجھے نہیں معلوم، میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ آپ 2 بیٹے 2 بیٹیاں پیدا کر کے بھی تہی دست ہیں۔ آپ نے تمام عمر ڈیڈی کی خدمت کی اور سسرالی رشتہ داروں کو خوش اسلوبی سے نبھایا، پھر بھی غیر محفوظ رہیں۔ آپ کا ساتھ کوئی بھی پیارا نہیں دے گا، کیونکہ یہ گھر آپ کا نہیں۔ عورت کا پیدائش سے لے کر مرتے دم تک کوئی گھر نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فرمان نہیں ہے امی، یہ اس کے بندوں کے فیصلے ہیں۔ آپ ایک زمیندار گھرانے کی اولاد ہونے کے ناطے کل ڈیڈی کی اور آج بچوں کی محتاج کیوں ہیں؟ نہ چھت ہاتھ میں، نہ کوئی ہنر، اور نہ ہی جیب میں پھوٹی کوڑی۔ ذرا سوچ کر بتائیں امی۔ ہاں بیٹا، کیونکہ میں نے نہ تو حق مہر نقد لینے کی ضرورت محسوس کی تھی اور نہ ہی سینکڑوں مربعوں پر مشتمل ابا کی جائیداد سے شرعی حصہ مانگا تھا۔ تہی دستی اس پرائے گھر میں آ گئی، اور تہی دست ہونے کے احساس میں عمر بھر ہر زیادتی اور بے انصافی پر مرنجا مرنج ہونے میں عافیت سمجھتی رہی۔ تم میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ اب کہ اماں اسے گلے لگا کر بولی، امی، قرآن پاک اس دین و دنیا کے تمام اصولوں سے آگاہی دیتا ہے۔ یقین جانے، اگر عورت اللہ کی اس مقدس کتاب کی صرف 2 صورتوں کے ہر لفظ کو سمجھ لینا تو زندگی آسانی اور خوشحالی میں بیت جائے، گھروں میں ہر وقت کا کھچاؤ اور تناؤ ہمیشہ کے لیے رفو چکر ہو جائے، اور ہمارے گھر جنت کا گہوارہ کہلانے لگیں۔ بس اب ہمت ہم نے پکڑنی ہے امی، ہم غلطی پر نہیں ہیں۔ شادی الوینا کی پسند اور خواہش کے مطابق سر انجام پائی۔ والدین کی طرف سے بھائیوں نے توأن و کرہن اسے شرعی حصہ سونپ دیا، لیکن قبضہ اپنا ہی برقرار رکھا۔ آدم نے فلیٹ اس کے نام کر دیا تھا، لیکن کرایہ امی کی جیب میں جاتا رہا۔ سسرال میں اسے جوائنٹ فیملی سسٹم میں گزارا کرنا خاصا مشکل ہو گیا تھا، اسی لحاظداری میں 2 سال گزر گئے۔ آخر ایک دن اس نے اپنے فلیٹ میں شفٹ ہونے کا اعلان کر دیا تو گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ الوینا نے اس سب کے لیے کیا کیا سہا، یہ الگ داستان ہے۔
کرایہ دار کو فلیٹ خالی کرنے کا نوٹس دے دیا گیا تھا۔ جو ہی فلیٹ کی چابی اس کے ہاتھ میں آئی، اس نے اپنے آفس میں کام کرنے والوں کی خدمات حاصل کیں اور فلیٹ 1 ہفتے کے اندر وائٹ واش بھی ہو گیا اور سج دھج بھی گیا۔ اپنے فلیٹ میں پہلی رات گزارنے سے قبل اس نے آدم کو ایک محبت بھری ای میل بھیجی۔ آدم، آج ہم دونوں اپنے فلیٹ کی انسپیکشن کے لیے جا رہے ہیں۔ کرایہ دار چابی میرے آفس پہنچا گیا ہے۔ آئی لو یو آدم۔ چھٹی کے بعد میرے آفس ہی آ جانا۔ ہائٹی کے لیے کسی 5 اسٹار چلیں گے اور پھر ہم اپنے فلیٹ پر جائیں گے۔ آدم ہائٹی کا پڑھ کر چونکا کہ وہ تو اس قسم کی فضول خرچیوں کے اس قدر خلاف ہے کہ مرنے مارنے پر تل جاتی ہے، تو پھر آج اتنی مہربانیاں اور نوازشیں کیوں؟ یہ سوچتے ہوئے وہ معمولی سا فکر مند ہوا کہ پراپرٹی ڈیلر سے آج تو نہیں کل بات کروں گا۔ نہ جانے کتنے مہینے فلیٹ خالی پڑا رہے، اس کا کرایہ تو امی کی جیب میں جاتا تھا۔ اب اپنی تنخواہ میں سے امی کو خوش کرنا پڑے گا۔ خیر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ سب سے پہلے تو اپنی بیگم کی دعوت کو خوب انجوائے کروں جو شادی کے بعد پہلی بار مجھے دی جا رہی ہے۔ اسے یہ سوچ کیسے آ گئی آخر کہ کبھی کبھار میاں بیوی بھی تو مل کر ریسٹورانٹ جاتے ہیں، ذائقہ بدلنے کے لیے ہی صحیح، ماحول بدلنے کے لیے ہی صحیح۔ چلو کچھ بھی ہے، شاید میری صحبت کا اثر ہے کہ اس کی خشک مزاجی دھیرے دھیرے کافور ہونے لگی ہے۔ وہ گنگناتا ہوا اپنے آفس سے نکلا تو کئی کولیگز نے اس کی اس تبدیلی کو محسوس کیا۔ فلیٹ کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی آدم نے اچنبے سے سلیقے کرینے سے سجے کوریڈور کی طرف دیکھا تو الوینا نے خوشگوار کہکا لگایا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ بہت زبردست، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم نے نئے کرایہ دار کے لیے اسے اتنا سجا دیا۔ یہاں فرنشڈ گھروں کا رواج نہیں ہے یار۔ جس نے بھی یہ بے وقوفی کی وہ ہمیشہ ہی پچھتایا ہے۔ آج سے ہم اسی گھر میں رہیں گے مائی لو۔ وہ کس لیے؟ امی کی اجازت کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اس فلیٹ کا کرایہ بھی وہی وصول کیا کرتی تھیں۔ آخر انہوں نے رشتہ داروں میں لین دین بھی رکھنا ہے نا۔ بیٹیوں کی ضروریات کا خیال رکھنا ہمارے ہی فریضے کے زمرے میں آتا ہے۔ گھر میں پوتے پوتیوں کی ڈیمانڈز دادی پوری نہ کرے تو تم کرو گی کیا؟ یہ تو ناممکن ہے آدم کہ میں اب وہاں رہوں۔ کہاں لکھا ہے کہ مجھے سسرال میں ہی جل بھن کر زندگی گزارنی ہے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑنے لگی تو اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ وہ سٹپٹا کر پرے ہٹ گئی۔ کہاں گئے تمہارے وعدے اور میری شرطیں؟ مجھے تم سے والہانہ محبت ہے، اس لیے میری اس بات پر یقین کرو الوینا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم سے شادی کر کے عمر بھر تمہارے سنگ رہنا چاہتا ہوں۔ آدم کی آنکھوں میں انتہائی حیرت سے سرخی دوڑ گئی۔ وہ لہجہ بھر اسے دیکھتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ حقارت اور نفرت کا ایک طوفان اٹھا اور اس نے چولہے پر رکھی ہوئی کیٹل کو فرش پر دے مارا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے فریج کھولا تو وہ بھی کھانے پینے کے سامان سے بھرا ہوا تھا۔ خبردار جو کسی ایک شے کو بھی ہاتھ لگایا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ فریج بند کرتے ہوئے چیخی۔ اس وقت تم ہوش میں نہیں ہو۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، اس میں قصوروار تم نہیں ہو، میں ہوں۔ میری بات غور سے سنو کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ اپنے تمام رشتہ داروں سے کٹ کر 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا لی جائے؟ اس زندگی میں انسان مل جل کر نہ رہے تو زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ بے شک ہم سب کے مزاج اور طبیعتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کچھ شکایات و اعتراضات بھی لازمن ہوں گے، لیکن ان کو نظر انداز کر کے خوش اسلوبی سے تمام رشتوں کو نبھانا ہمارا فرض ہے۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، تم پانی پیو، غصے کو ٹھنڈا کرو، پھر میں تم سے بات کروں گی۔ اگر میں نے شریعت سے ہٹ کر الگ ہونے کا فیصلہ کیا ہے تو مجھے سزا دینے کے تم حقدار ہو، لیکن سزا سوچ کر دینا جو قانون کے مطابق ہو، نہ کہ قانون سے آزاد ہو کر مجھے مجرم ٹھہرانے لگو۔ عدل سے کام لو آدم، عدل ظلم، زیادتی اور زوراوری میں نہیں ہے۔ تم ایک اچھے انسان ہو، اپنے عہد کی خلاف ورزی مت کرو۔ بھائی الگ تھلگ رہنے کا عہد میں نے کب کیا تھا؟ تم نے حق مہر میں فلیٹ کی خواہش کا اظہار کیا، میں نے فوراً یہ شرط پوری کر دی، جبکہ امی اور تمام رشتہ دار اس کے خلاف تھے۔ ہمارے خاندان میں ایسا آج تک دیکھنے میں نہیں آیا اور نہ ہی تمہارے خاندان میں ایسا ہوا ہوگا۔ اب میں نے اس قرآنی حکم کی شروعات کر دی ہے نا، اب دیکھنا کہ ہر لڑکی اپنے حقوق کے لیے سینہ سپر ہو جائے گی۔ بھائیوں نے توان کرہن 10 دکانوں میں سے ایک دکان میرے نام کر دی ہے، جبکہ میرا حصہ زیادہ بنتا تھا، اس پر بھی قبضہ تو انہی کا ہے۔ میں نے اپنی دکان خالی کرا کر نئے کرایہ دار کو دے دی ہے، اب کرایہ میرے ہاتھوں میں آئے گا۔ اسی کی پگڑی کی رقم سے میں نے اپنا گھر سیٹ کر لیا ہے۔ گھر کی 4 غیر ضروری چیزیں جہیز کی صورت دیکھ کر بہت بے وقوف بنا لیا ان میکے والوں نے۔ الوینا،
तुम्हें अब अपने इस रवैये से तो समझ आ गई होगी ना कि औरत को माली तौर पर कमजोर क्यों रखा जाता है। वो गुस्से से लाल भभूका होते हुए बोला, इसलिए आदम कि वो खुद मुख्तार होकर अपनी जिंदगी के फैसले करने के खुद काबिल ना हो जाए। आदम, मैंने कोई भी नया काम नहीं किया, बल्कि कोई काम गलत भी नहीं किया। हमने ही अहकामाते इलाही की पैरवी नहीं की, बल्कि अपने अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करते रहे, जिनके नताइज भी भुगतने हैं। मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के मुताबिक चल रही हूँ। मैंने तुम्हारे घर वालों की इज्जत और एहतराम करने से इनकार तो नहीं किया है, फिर एतराज़ क्यों? आदम, तुम बताओ कि मैं इन कवानीन से 1 इंच भी आगे पीछे हुई हूँ? पर्दा, हिजाब, शर्मो हया, किरदार की मजबूती में तुमने मुझे कहीं भी कमज़ोर देखा हो तो बताओ। तुम मुझे किसी बात और अमल पर पकड़ नहीं सकते। मेरी साख के बारे में हर जगह से पूछ सकते हो। तुम दुरुस्त कह रही हो, लेकिन ये कानून हमारे माशरे में नहीं चल सकते, क्योंकि सदियों से खुद साख्ता रवाज लोगों के जहनों पर नक्श हो चुके हैं। वो इनके खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाना चाहते। अपने मानूस तरीकों को छोड़कर नए तरीके अपनाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम इस माशरे में इनकलाब नहीं ला सकती। भूल जाओ ऐसी बातें। ये सामान कल ही उठवा कर अम्मी के घर पहुंचा देना, अम्मी भी खुश हो जाएंगी। वो इस घर के साल खोरदा बोसीदा सामान की जगह तुम्हारे जहेज का सामान सजाना चाहती थी। वो ख्वाब तो अम्मी का अधूरा ही रह गया था। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बोला, ये नामुमकिन है आदम। मैं आज की एक पढ़ी लिखी खातून हूँ, अपने दीन के असूलों से भी नाबल्द नहीं हूँ। मेरे हाथ ना कटे हुए हैं और ना ही मेरी सोच पर तुम्हारा पहरा है। मैं इंसान हूँ तुम्हारी तरह की, मुझे भी आज़ादी चाहिए। अपनी ज़िंदगी के साथ इंसाफ करने का मुझे भी हक हासिल है। मेरे पास जो भी पैसा आता है वो शरीयत के मुताबिक कस्बे मौश का सही ज़रिया है। उसमें चोरी, धोखा, झूठ, रिश्वत और सूद की एक पाई भी शामिल नहीं। रिस्क हलाल से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत क्यों ना करें? इसका जवाब दो। क्या ये भूल गई हो कि मुझे तुम पर फोकियत हासिल है? और जो औरतें सरकशी पर उतर आएं, शोहर की बात मानने से इनकार करती रहें, तो उनके अहकाम भी तुम दोहरा दो। आदम, तो मुझे किस गुनाह की सजा देने के हकदार हो? मैंने अपने ससुराली और मेके के किसी रिश्तेदार को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं किया। फ़कत अपने लिए ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ कर रही हूँ जिस पर मेरा हक है, और तुम भी इससे इनकार नहीं कर सकते। अगर अम्मी उस घर में तन्हा होती तो फिर मैं अलग होने का सोच भी नहीं सकती थी। उनके घर में माशाल्लाह 2 बेटे और बहुएं हैं, 4 पोते और 2 पोतियां हैं उनका दिल बहलाने के लिए, और वो काफ़ी हैं सब। हम संडे का दिन उन सब के साथ गुजार लिया करेंगे। महीने के 1 संडे उन सबको अपने घर में खाने पर मदु कर लिया करेंगे। वो भी खुश और हम भी खुश। कभी कभार मिलना मोहब्बतें बढ़ाता है आदम, और मैं उनके मसाइल से बेपरवाह होने को थोड़ी कह रही हूँ। वो समझाने के अंदाज में बोलते हुए उसके कंधे पर सर टिकाकर बैठ गई और वो गहरी सोच में चला गया। अलवीना वहां से उठकर किचन में चली गई। खुशियों के हलकोरे लेते हुए उसने चाय दम पर रखी और फ्रिज से कबाब निकालकर फ्राई करने लगी। सब चीज़ें ट्रॉली पर लगाकर वो गुनगुनाती हुई ट्रॉली धकेलती बाहर आई तो आदम को गायब पाकर उसने आवाज़ दी। कमरों और बाथरूम्स में झांका, लेकिन वो कहीं नजर ना आया। बाहर के दरवाजे की तरफ भागी तो दरवाज़ा खुला था। उसने कॉरिडोर से नीचे झांका। सड़क पर आदम की गाड़ी 0 की रफ्तार से चल रही थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उससे गाड़ी भी नहीं चलाई जा रही। तो ये थी तुम्हारी मोहब्बत जिसके तुम राग अलापा करते थे। वादे वईद कांच की चूड़ियां नहीं कि टूट गई तो नई खरीद लाएंगे, और ना ही निकाह नामे की हैसियत और अहमियत कागज़ का एक टुकड़ा है कि फट गया तो फिर से नया भर लेंगे। ये ऐसा वर्क है जिस पर हम दोनों ने अल्लाह के मुकद्दस घर में एक साथ जीने मरने का वादा करते हुए सबके सामने दस्तखत किए थे। चंद लम्हों की परेशानी ने उसे शिकंजे में जकड़ लिया था। फ्लैट जो हंगामी तौर पर खूब सज गया था, उसकी हर शय से अब नहुसत टपकने लगी थी। अपना बना बनाया ख़त्म होता हुआ प्रोग्राम उसे इस तरह कैफियत में मुब्तला करता गया। मेरे मालिक, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, तू मेरी रहनुमाई फरमा। आदम को भी तो दिलो जान से चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी से भी प्यार है जो तूने तोहफे की सूरत में मुझे बख्शी है। जो इंसान तोहफे की अहमियत को नहीं जानता, उसकी तकदीर की लोह पर काले हरूफ से बदनसीब नामुराद लिख दिया जाता है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। क्या मैं गलती पर हूँ? सोफे पर सर झुकाए वो बैठी रही और फिर रात गए तक सोचती रही। अपने फ्लैट में जहाँ वो समझती थी कि खुशियाँ उसका इंतज़ार कर रही होंगी, चंद दिन में ही बोलाई सी फिरने लगी। ना आदम का फ़ोन आया, ना ही किसी ससुराली रिश्तेदार का। ना आपा ने चक्कर लगाया, ना ही अम्मी ने। भाई और भाभियां तो मरना जीना उससे पहले ख़त्म कर चुकी थी।
وہ صبح آفس جاتی، کام میں دل نہ لگتا، کولیگ سے بات کرنا تو درکنار، ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی۔ اس کی روشن پیشانی پر اب بیزار کن سلوٹیں ہر وقت نمایاں رہتی۔ اس کی سوچ کے مطابق کہ آدم تو اپنی ہی دھن میں سرشار ماں اور بھابھیوں سے خوب خاطر مدارات کروا رہا ہوگا، لیکن ایسا ہرگز نہ تھا۔ وہ آفس سے فارغ ہو کر دوستوں میں جا کر بیٹھتا، انہی کے ساتھ کھانا کھاتا، انہی کے ساتھ رات گئے تک ڈرنک کرنے لگتا۔ اس کے چہرے پر طمانیت سے بھرپور جو سرخی پھیلی رہتی تھی، اس پر زردی کی تہ جمنے لگی۔ دن ہفتوں اور مہینوں پر محیط ہوتے گئے، تعلقات میں سکوت چھا چکا تھا۔ انہی دنوں آفس میں نئے باس کی آمد ہوئی تو ایک تبدیلی کا احساس بلڈنگ میں قدم رکھتے ہی ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی تخلیق میں ہر طرح کی فطرت کے انسان بنائے ہیں۔ پہلا باس 5 وقت کا نمازی پرہیزگار انسان تھا۔ آفس کے اس فرحت بخش ماحول میں خواتین کا کام کرنا آسان ہو گیا تھا، خصوصاً جو حجاب لینے والی خواتین تھیں ان کے لیے تو کافی سہولت تھی۔ اور اب یہ نئے صاحب ان باپردہ خواتین کے پیچھے ہاتھ دھو کر ایسے پڑے کہ الامان۔ صاف محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ان خواتین کی پاکیزگی کے پرخچے ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اڑانا چاہتے تھے۔ 2 تو کمپنی ہی چھوڑ گئی تھیں، کچھ اسے خوش کرنے کی خاطر اس کے آگے پیچھے منڈلانے لگی تھیں، لیکن کچھ خواتین اس کی ڈانٹ ڈپٹ اور لان تان کی پرواہ کیے بغیر اپنی ڈیوٹی خوش اسلوبی سے نبھا رہی تھیں۔ جاب کچھ کی مجبوری تھی اور کچھ کا شوق۔ الوینا نے باس کی آج کی بیہودہ گفتگو کے بعد کمپنی کو خداحافظ کہنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور ساتھ ہی ایک اور جگہ کی خالی ویکینسی پر غور و خوض کرنے لگی تھی۔ آخر ایک دن ہمت بحال کرتے ہوئے اس نے لیٹر تیار کیا اور باس کے آفس میں چلی گئی تو اس کا لیٹر پڑھ کر وہ چونکا۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو مجھے بتاؤ، میں بہت حیران ہوں۔ سر مسئلہ ہی تو نہیں، ورنہ مجبوراً یہاں رکنا پڑتا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ خاتون، مجھے پہیلیاں بھجوانے والی عورتوں سے بہت چڑ ہے۔ اپنا مدعا بیان کرو سیدھے سیدھے لفظوں میں، میرا وقت ضائع مت کرو۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، میں جانتی ہوں سر۔ دراصل آپ کا کارآمد اور دلکش مشورہ میرے دل کو جا لگا۔ میں گھر میں ہانڈی چولہے کو اس غلیظ نوکری سے 1000 درجے باعزت اور قابل ستائش سمجھنے لگی ہوں۔ آپ نے مجھے پہچاننے میں غلطی کی۔ میں اس تنخواہ کے بغیر بھی گھر میں بیٹھ کر قابل عزت زندگی گزار سکتی ہوں۔ مجھے نہ تو شوہر کی تنخواہ کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی میکے سسرال کی کسی قسم کی مالی امداد کی حاجت محسوس ہوگی، کیونکہ میری ڈیمانڈز زندگی میں بہت کم ہیں، جن کے بغیر گزارا ناممکن ہے، بس وہی اہم ہے۔ بیٹھو، کھل کر بات کرتے ہیں، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ میں آپ کو ایک آخری بات سمجھانا چاہتی ہوں سر، شرافت اور آدمیت کو صرف چہرے پر سجانے سے فطرت نہیں بدلتی۔ جس کا آپ سے پالا پڑتا ہے ان سے اپنی شرافت کے قصے سنیے۔ ایسے اوباش انسان کے زیر سایہ میرے نزدیک تو نوکری کرنا ہی حرام ہے۔ آپ جیسے دوگلی فطرت رکھنے والے افسروں کو صرف اپنی ذات سے پیار ہوتا ہے، انہیں نہ تو کسی کی عزت و تحریم سے سروکار ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے جذبات کی پرواہ ہوتی ہے۔ الوینا یہ فکرے بولنے کے بعد تیزی سے باہر نکل گئی اور باس نے اسی لمحے میز پر سے لیٹر کو اٹھا کر اس کے 20 ٹکڑے کر ڈالے۔ موبائل پر الوینا کا نمبر دیکھ کر آدم کے لبوں پر فتح مندانہ مسکان پھیل گئی۔ اس نے کال ریجیکٹ کر دی۔ دماغ ٹھکانے پر آ گیا ہوگا محترمہ کا، خود کو 30 مار خان سمجھتی ہے کیا؟ اگر ایسا ہے تو سال بھر اور گزر جانا چاہیے، پھر دیکھو آدم کہ سر کے بل چل کر آئے گی۔ وہ جو وقت تھا جب میں اس کی خوش آمدید کرتے نہ تھکتا تھا وہ گزر گیا، اور اب میں آزادی میں شاداں فرحاں رہنے لگا ہوں۔ یہ توکے غلامی بھی ایک عذاب ہی ہے۔ پھر بیل بجی اور بار بار بجی، لیکن آدم نے اسے سبق سکھانے کے لیے کال کو بارہا بند کیا تو آدھے گھنٹے بعد الوینا کا میسج آ گیا۔ وہ قطعی لا علمی کی کیفیت میں الوینا کا میسج پڑھنے لگا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنی میراث میں لے لو، نہ ان کو اس غرض سے روکے رکھو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی کریں اور ان کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھی ہو۔ اگر ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اس کو بہت سا مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ واپس نہ لو، پھر اگر وہ اس میں سے کچھ تمہارے لیے چھوڑ دیں اپنی خوشی سے تو پھر تم اسے ہنسی خوشی سے کھاؤ۔ سورہ نساء۔ آدم، تمہیں گئے ہوئے 1 سال ہونے کو آیا ہے، تم نے پلٹ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔
کیا میں تمہاری بیوی نہیں، کوئی رکھیل تھی جس کے ساتھ 2 سال تک دل بہلایا اور پھر ناکردہ گناہ کی پاداش میں اسے جدائی اور دوری کی سزا دے ڈالی؟ تم نے مجھے خود سے الگ تو کر ہی دیا نا، صرف ایک پیپر پر مہر اور تمہارے دستخط لگانے کی ضرورت باقی رہ گئی ہے۔ میں تمہیں اس فلیٹ کی قیمت ادا کر کے ہمیشہ کے لیے اس رشتے سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ جس مرد پر میرا کوئی حق نہیں رہا، میں اس کے پیسے پر اپنا حق کیوں کر جتاؤں؟ مجھے جلد از جلد آزاد کر دو تاکہ میں انتظار کی جان لیوا گھڑیوں سے چھٹکارا حاصل کروں۔ مجھ جیسی عورتیں جو فضول خرچی کو گناہ کبیرہ سمجھتی ہیں اور شرعی اصولوں کو اپنی عزت و تحریم گردانتی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کی قربت اور دوستی کی محتاجی نہیں ہوتی، وہ جنگل میں گھر بسا کر بھی بھیڑیوں سے محفوظ رہتی ہیں۔ میرے باس نے میرے اندر کی عورت کو بہت مشکل سے پہچانا۔ وہ میرے من سے کمزور عورت کے کردار کا بیج ڈھونڈتے ہوئے ناکام ہو گیا، اور جب میں نے ریزائن کیا تو اس کے بدلے میں میری پروموشن کر دی۔ آدم ایک شریف النفس اور مضبوط و بلند کردار کی مالک عورت کو عزت جان کا خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ میں نے ان کی طرف پلٹ کر اس لیے نہیں دیکھا کہ انہوں نے تو مجھ سے دھوکہ کیا تھا، مجھے شرعی حصے میں سے بہت کم دیا تھا۔ اس پر بھی ناراضگی اور گلے شکوے مجھ سے ہی، جبکہ میں نے صبر کا کڑوا گھونٹ پی لیا۔ امی کو ملنے نہیں دیا، لیکن میں نے بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ برادری نے بھائیوں سے بائیکاٹ کر دیا۔ اپنے خاندان اور رشتہ داروں کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن انصاف دلانے پر ضرور اتر آتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف میرا پورا حصہ مجھے دلایا، بلکہ بھائی مجھے ہاتھ جوڑ کر راضی کرنے بھی چلے آئے۔ تم کو اپنے رشتہ داروں پر بہت مان تھا، انہوں نے بھلا تمہارے لیے کیا کیا؟ تم کو شراب اور جوئے کی طرف مائل کرنے والے یہی رشتہ دار ہیں نا؟ میں تمہاری ہر خامی اور برائی کو معاف کر سکتی ہوں، لیکن اس جہنمی بیماری کو برداشت نہیں کر سکتی ہوں، نہ معاف کر سکتی ہوں۔ تمہارا اور میرا رشتہ تو اس وقت ہی ٹوٹ گیا تھا جب تم نے رب کے احکامات کی خلاف ورزی کی تھی۔ اسی نشے میں تم اس عورت کو بھول گئے جس نے اس معاشرے سے مقابلہ کر کے دوسری عورتوں کے لیے رستہ کھول دیا۔ ذرا سوچو کہ یہ تھا تمہارا پیار اور فصل محبت کی گہرائی۔ آدم میسج پڑھ کر حیران اور سراسیمہ لیٹا رہا۔ اس نے جو کچھ پڑھ لیا تھا اسے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کھول کر بار بار عبارت پڑھ رہا تھا، کیونکہ اسے الوینا سے ایسی توقع ہرگز نہیں تھی۔ اب جو وہ چپ سادھے سال گزار چکا تھا تو اس کا سامنا کیسے کرتا؟ وہ تو اپنا منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ وہ سچ کہا کرتی تھی کہ نئے انداز سے نئے زمانے کی بات کرو۔ وہ بڑبڑایا۔ عجیب میسج تھا کہ بیڈ ایسے ہچکولے کھانے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ وہ جلدی سے بیڈ سے نیچے اترا۔ اسے زمین اپنے پیروں تلوں سے سرکتی محسوس ہوئی۔ وہ ریفریجریٹر کی طرف بمشکل بڑھا۔ اس کا دروازہ کھول کر بیئر کے کینز نکالے اور سیدھا باتھ روم کی طرف چل دیا۔ تمام کینز کھول کر اس نے مشروب بیسن میں بہا دیا اور خالی ٹین ڈسٹ بن میں۔ کمرے میں آ کر اس نے سیف کھولی اور کل رات جوئے میں جیتی ہوئی رقم نکالی اور گیراج کی طرف چل دیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس کے دل کو سکون اور ذہن کو قرار سا آ گیا۔ وہ فلیٹ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور ہزار ہزار کے نوٹ نزدیکی کچی آبادی میں پھینکتا گیا۔ فلیٹس کی پارکنگ میں پہنچ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ جگمگاتے ہوئے ستاروں سے بھرا ہوا آسمان اور اس کے درمیان دودھیا کہکشاں دیکھ کر وہ لمحہ بلمحہ نشے میں بھیگتا ہوا الوینا سے عفو و درگزر کی عرضداشت تھامے ڈور بیل پر انگلی رکھ کر صبر و تحمل سے دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ الوینا میسج لکھنے کے بعد پرسکون نیند میں جا چکی تھی۔ بیل کے مسلسل بجنے سے وہ چونک کر اٹھی اور تیزی سے مین ڈور کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے اندر سے ہی آنے والے کا نام بلند آواز میں پوچھا۔ جواب میں کہا گیا، میں ہوں فصل محبت کا کاشتکار، ہر برائی اور جہنمی بیماری کو چھوڑ کر تمہارے در پر آیا ہوں، دروازہ کھول دو۔ الوینا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ سے دروازہ کھول کر سر جھکا کر بولی، میری محبت زہ نصیب۔